کہ انصاف اور اس کی حلیف جماعتوں کی حکومت کے معرض وجود میں آنے سے پہلے ہی پاکستان گرے لسٹ میں آ چکا تھا۔ ہندوستان کی ایک بڑی واضح پالیسی ہے کہ وہ پاکستان کو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ کی طرف دھکیل۔ اگر پاکستان گرے لسٹ سے نکل جاتا ہے تو یقینی طور پہ پاکستانی معیشت کے لیے یہ بہت اچھی خبر ہوگی۔ جیسے کسی چیز کے فوائد اور نقصانات اس کے استعمال کے بعد آپ کو معلوم ہوتے ہیں کہ آیا کہ فائدہ مند ہے نقصان دہ، اسی طرح کسی بھی سیاستدان کے دعووں اور وعدوں میں آخر کتنی سچائی ہے اس کے اقتدار میں آنے کے بعد ہی آپ کو پتہ چلے گا۔ ہمارے ملک کی سیاست کی اگر بات کروں تو اس میں بڑے بڑے دعوے کرنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، لیکن ان کو پورا کرنا نہ صرف معجزے جیسا ہے بلکہ عوام کے لیے سے ہٹ کر اور کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ جمہوریت کا مسلسل تیسرا دور ہے، اور ان تینوں ادوار کی اگر میں بات کروں تو قوم کا بچہ بچہ اس بات کی گواہی دے گا کہ لا تعداد بلند و بانگ دعوے کیے گئے اور مخالفین پر بے شمار الزامات لگائے گئے۔ ہماری سیاست کا انحصار ہی دراصل دعووں اور الزامات پر ہے۔ عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے، وہ دعوے کیے، وہ وعدے کیے جو تاریخ میں نہ پہلے سنے گئے نہ کسی کو ایسے دعوے کرتے دیکھا گیا۔ خودکشی کر لوں گا سے لے کر 100 دن میں ملک کی قسمت بدل دوں گا تک، احتساب سب کا ہوگا اور کڑا ہوگا سے لے کر تبدیلی آ نہیں رہی بلکہ تبدیلی آ گئی ہے، اپوزیشن چور ہے سے لے کر کسی ایک کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک۔ یہ قوم گواہ ہے عمران خان صاحب کے وعدوں اور دعووں کی۔ اسی طرح عمران خان صاحب حکومت میں آئے تو یہ ذمہ داری اپوزیشن نے سنبھال لی، اور عمران خان صاحب کی حکومت کے پہلے دن سے لے کر آج تک یہ قوم دیکھ رہی ہے، قوم سن رہی ہے کہ جیسے آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نے ایک دوسرے پر الزامات لگائے، ایک دوسرے کو چور چور ڈاکو ڈاکو کہا، چیخ چیخ کر چلا کر ایک دوسرے کو ملکی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ قرار دیا، جیسے ایک دوسرے کو ملک کا دشمن قرار دیا، ویسے ہی آج دونوں جماعتیں مل کر ایک ہو کر عمران خان صاحب کو لعن طعن کر رہی ہیں۔ دونوں جماعتیں مل کر عمران خان صاحب کے خلاف احتجاج کرنے کی دھمکیاں دے رہی ہیں۔ دیکھنے والا کہتے ہیں احتجاج کریں گے، دونوں جماعتیں مل کر صرف اور صرف تنقید پر فوکس کر رہی ہیں۔ اور حیرانی ناظرین اس بات کی ہے کہ ایک مولانا صاحب جو پچھلی 2 حکومتوں میں، ایک نہیں بلکہ 2 حکومتوں میں کشمیر کمیٹی کی گولی کھا کر بے ہوش رہے، وہ آج مکمل طور پر بیدار ہو چکے ہیں، جاگ چکے ہیں، اتنے ایکٹیو ہیں اور کسی نہ کسی بہانے حکومت گرانے کا موقع ڈھونڈ رہے ہیں۔ بے شک، لیکن اس کے باوجود اپوزیشن عوام کو جس طرح کا پاکستان دکھانے کی کوشش کر رہی ہے، جس طرح کا پاکستان عوام کو دکھایا جا رہا ہے، حالات یقین جانیے ایسے بھی نہیں ہیں، اتنے برے بھی نہیں جیسا یہ بتا رہے ہیں اپوزیشن والے۔ پاکستان نے سفارتی محاذ پر ان 2 سالوں میں بہت زیادہ کامیابیاں سمیٹی ہیں، جس کے باعث دنیا پاکستان کے موقف کو تسلیم ہے۔ ان 2 سالوں کے اندر عالمی اخبارات میں جتنی بھی رپورٹس شائع ہوئی ہیں ان میں زیادہ تر پاکستان کی کاوشوں کو، پاکستان کے اندر جو حالات ہیں ان کو، پاکستان کی امن کے لیے کوششوں کو ان رپورٹس میں باقاعدہ سراہا گیا ہے۔ اب یہ چاہیں تو ان رپورٹس کو بھی جھٹلا دیں، اپوزیشن کرنی ہے نا، کچھ بھی کہہ دیں۔ ہم نے دیکھا کہ ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بنے رہے ہمارے پرائم منسٹر، ڈسکشن ہوتی رہی، تعریف ہوتی رہی ان کی۔ اچھا، بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ کی جو صورتحال ہے اس میں بھی بھارت کے اندر سے عمران خان صاحب کی آپ نے تعریفیں سنی ہوں گی، لیکن جن کو نہیں گوارا تھی تعریفیں انہوں نے کان بند کر لی ہوں گی، وہ کہیں گے نہیں ہمیں سنائی نہیں دے۔ لیکن جو سن رہے تھے حقیقت، جو بتانا چاہتے ہیں، جو ماننا چاہتے ہیں، جو مانتے ہیں کہ ہاں حقیقت کیا ہے، انہوں نے سنا کہ عمران خان صاحب کے اقدامات کو بھارت میں بھی سراہا گیا۔ عالمی سطح پر پاکستان کا جو بہتر ہوا امیج ہے اس کا صحرا بہرحال کسی طرح حکومت کے سر جاتا ہے، اور اسی امیج کو دیکھتے ہوئے اس بات کی امید کی جا رہی ہے، ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان جلد ہی FATF کی گرے لسٹ سے باہر نکل جائے گا انشاءاللہ۔ میرے خیال سے پاکستانی کو انشاءاللہ کہنا چاہیے کہ ضرور نکل جائے گا پاکستان گرے لسٹ سے باہر۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے اپوزیشن ان تمام چیزوں پر یقین ہی نہیں رکھتی، ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ تمام باتیں پتہ ہے ان کو کہ سچ ہیں لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ اپوزیشن والے ملک دشمن، اسلام دشمن، عوام دشمن ہیں، اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں بیچاری عوام کو، کسی بھی ایک کامیابی پر کریڈٹ دینے کو تیار نہیں، یا قومی معاملات میں درپیش چیلنجز کو بجائے ملک کو حل کر کے مل کر آپ نے حل کرنا ہے، ملک کے لیے، ملک کے فائدے کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے آپ نے وہاں پر ایٹ لیسٹ ایک پیج پر آنا ہے اور مل بیٹھ کر اس سچویشن کو آپ نے حل کرنے کے لیے آپ نے سیاسی بلیک میلنگ شروع کر دی، اور سیاسی بلیک میلنگ کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے۔
یہ بات بہت افسوسناک ہے, یقین جانیں. آج ملک میں ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی احتجاج کی فضا دکھائی دے رہی ہے. بڑی عید کے بعد لگ ایسا رہا ہے کہ جی ایک بار پھر پہلے سے بڑا احتجاج کیا جائے گا. اب یہ احتجاج کیا کیوں جائے گا؟ ذرا اپوزیشن کی زبانی سن لیتے ہیں, سنیے ذرا. پاکستان کے عوام اس وقت سب ایک پیج پہ ہے, سارے صوبے کے عوام ایک پیج پہ ہے. اس عمران کو جانا پڑے گا, اور جس طریقے سے عمران کی سلیکٹڈ حکومت نے ہر پاکستانی کا اب زندگی اور صحت کو بھی خطرہ ہے اور ان کا معاشی صورتحال کو بھی خطرہ ہے. پاکستان کے عوام کے مسائل کا حل نکالنے سے پہلے میرے خیال سے میں ان کو مشورہ دینا چاہوں گی کہ اپوزیشن کو یہ چاہیے کہ پورے پاکستان کی آپ فکر کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ پہلے صرف سندھ کے مسائل کا اگر حل نکال لیں تو بہتر نہیں ہوگا؟ کہ آج مولانا صاحب کو وہ گولی نہیں مل رہی جس کو کھا کر وہ منسٹر انکلیو میں لمبی نیند سو جاتے تھے, لمبی نیند لٹرلی, اور وہ گولی ہے منسٹر انکلیو کی گولی. آج پاکستان کی کامیابیاں بھی مولانا صاحب کو دکھائی نہیں دے رہی. کشمیر کمیٹی کا چیئرمین شخص گولی کھا کے سو جاتا تھا, اب جو مولانا صاحب ہیں اب ان کی نیند شاید پوری نہیں ہو رہی, بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو میرے خیال سے اس دن سے مسلسل جاگ رہے ہیں جب سے عمران خان صاحب نے حکومت سنبھالی ہے. اور اب تھک ہار کر اپوزیشن نے احتجاج کا فیصلہ کر لیا اور اپوزیشن متحدہ اپوزیشن بننے جا رہی ہے اور عوام کی زندگیوں کی رونقیں بحال کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے. لیکن کرے گی کیسے؟ چلے گی میں آپ کو بتاتی ہوں. آپ یہ ذرا شاہ محمود قریشی صاحب کا کلپ دیکھیے گا. پاکستان تحریک انصاف اور اس کی حلیف جماعتوں کی حکومت کے معرض وجود میں آنے سے پہلے ہی پاکستان گرے لسٹ میں آ چکا تھا. ہندوستان کی ایک بڑی واضح پالیسی ہے کہ وہ پاکستان کو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ کی طرف دھکیل دے. اچھا, پاکستان گرے لسٹ میں کیسے گیا؟ یہ ملبہ تو موجودہ حکومت پر ڈالا ہی نہیں جا سکتا, اور یہ ایک حقیقت ہے کہ بھارت کی کوشش ہے کہ پاکستان کسی نہ کسی طرح FATF کی بلیک لسٹ میں چلا جائے. کیوں؟ ذرا دیکھیے. پاکستان اگر بلیک لسٹ میں چلا جاتا ہے, معاشی بدحالی جو سینکشنز پاکستان پر لاگو کی جائیں گی, پاکستان میں مہنگائی کا طوفان برپا ہوگا, اور پاکستان میں سرمایہ کاری کو زک لگے گی, اور پاکستان میں جو بے روزگاری کا جن بوتل سے باہر آئے گا وہ کم از کم ہندوستانی جو سازشی عناصر ہیں وہ اس سے پوری طرح باخبر ہیں, اور یہی ان کی کوشش ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلا جائے. جی اب سنیے گا ناظرین, FATF کا آئندہ اجلاس اکتوبر میں ہونا ہے جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنا ہے یا پھر اس سے نکالنا ہے. یہ تو کلیئر ہو گیا. اگر پاکستان گرے لسٹ سے نکل جاتا ہے تو یقینی طور پہ پاکستانی معیشت کے لیے یہ بہت اچھی خبر ہوگی, بہت مفید ثابت ہوگا. بقول اپوزیشن وہ بھی پاکستانی معیشت کو مستحکم کرنے کے خواہش مند ہیں. اچھا, FATF نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے کچھ اقدامات کرنے کا کہا ہے. اب ذرا غور سے سنتے جائیے گا. کچھ قانون بنانے کا کہا ہے, خصوصاً منی لانڈرنگ اور کرپشن کے خلاف بھی سخت ایکشن لینے کا کہا ہے. اس پر وفاقی حکومت نے پارلیمان میں کچھ بلز پیش کیے تاکہ ایسے قوانین بنائے جا سکے جس سے FATF کو مطمئن کیا جا سکے. اپوزیشن نے بھی قومی معاملے پر قانون سازی کا ساتھ دینے کا اعلان کیا, لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنا مطالبہ بھی رکھا. ابھی آپ تمام لوگوں نے سنا دیکھا کہ بلاول صاحب ہوں یا مولانا فضل الرحمان صاحب ایک عام آدمی کی زندگی بہتر بنانے کی بات کرتے ہیں, اور وہ یہ کیسے کریں گے؟ اس کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جو سب سے پہلا قدم اٹھایا ایک عام آدمی کی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے, وہ یہ ہے کہ نیب کے قانون میں ترمیم کی جائے. اچھا, اب وہ ترمیم کیا ہے؟ ان میں سے چند ایک پر ہم نظر ڈال لیتے ہیں, سنتے جائیے گا. اچھا, پہلی ترمیم جو اپوزیشن چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ احتساب 16 نومبر 1999 سے ہو. اس سے پہلے یعنی پچھلے 14 سال کا عرصہ ملک میں جو کچھ ہوتا رہا, جتنی بھی کرپشن ہوئی, جو ملکی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا, جتنا بھی ملک کو جس نے لوٹا, جتنا بھی لوٹا گیا, جتنا بھی مال بنایا گیا, پبلک آفس کا استعمال کر کے اپنے کاروبار کو جتنا بھی چمکایا گیا, اس پر بات تک نہیں کی جائے. کیا اس ترمیم سے
ایک عام آدمی کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی؟ میں عام آدمی سے پوچھتی ہوں جو تمام لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں. اچھا، FATF کہتا ہے کہ منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ یہ دو اہم ترین نقطے ہیں جو پاکستان کے متعلق FATF میں زیر بحث ہیں، جن پر FATF نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی روک تھام کے لیے پاکستان مؤثر قانون سازی کرے. لیکن اپوزیشن کے پیش کردہ ترمیمی بل میں منی لانڈرنگ سے متعلق قانون کو بالکل ختم کرنے کا اندیا دیا ہے. ایک اور مطالبہ اپوزیشن کا مطالبہ جو عام آدمی کی زندگی میں تبدیلی لا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ تمام مقدمات جو 1 ارب سے اوپر کے ہوں، جہاں کرپشن کی جو رقم وہ 1 ارب سے زیادہ ہو تو وہ نیب کے زمرے میں آتے ہیں، یعنی ان پر نیب تحقیقات کر سکتے ہیں. لیکن اگر کرپشن 99 کروڑ 99 لاکھ 90,990 روپے کی ہو تو نیب اس کرپشن کے خلاف کوئی تحقیق یا تفتیش کرنے کا مجاز ہی نہیں ہوگا. اب ایک عام آدمی کے مستقبل کو بنانے کے لیے اپوزیشن کا ایک اور مطالبہ کیا، وہ بھی ذرا سن لیں کہ اگر کوئی شخص نیب سے کنوکٹ ہو جاتا ہے اور اس کی اپیل کے مراحل جاری ہوتے ہیں تو وہ اس کے اسمبلی میں آنے پر قدغن نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ اسمبلی کا رکن بننے کا اہل بھی ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر نیب سے کوئی سزا پاتا ہے تو قانون کہتا ہے کہ وہ شخص 10 سال کے لیے نااہل قرار پایا جائے گا. جبکہ اپوزیشن کا یہ مطالبہ ہے کہ جو شخص کرپشن پر سزا یافتہ ہو اس کی نااہلی کی سزا 10 کی بجائے آدھی کر دیں، 2 پہ ڈیوائڈ 5 سال کر دیں. یعنی عوام کے ٹیکس کے پیسوں کو چوری کرنے والا، پبلک آفس ہولڈر رہ کر ذاتی فوائد حاصل کرنے والا 10 سال کی بجائے 5 سال کی سزا کا مستحق ہو.